ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے یا نہیں، اور ان سے گوشت وصول کرنا؟ دیکھیں، ان سے وصول کرنا تو بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم جو ہے وہ جانور کو غلط طریقے سے ذبح کریں گے، ذبح شرعی نہیں پایا جائے گا، اس لیے ان کا گوشت تو نہیں لے سکتے۔ اپنا گوشت، قربانی کا گوشت دینا شرعاً جائز تو ہے، اگر بہت ہی زیادہ کوئی غریب ہے آپ کے علاقے میں، کافر ہے، بہت ہی غریب ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نارمل ہے، تو خالی مروت میں اور بس پیار محبت بڑھانے کے لیے دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مسلمان بھائی بہنوں کے تک پہنچنا چاہیے۔ ایسے لوگ، خاص طور پہ سفید پوش لوگ، جو پورا سال بیچارے گوشت بہت ہی مشکل ہے کہ وہ کھا سکیں، اور پھر قربانی کے ایام میں بھی وہ کسی کے پاس نہیں جاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں اپنی نظر میں رکھنا چاہیے، محلے میں ہیں آپ کے، کہیں پر بھی ہیں، تو ان کو دیں، یہ سب سے بہترین ہے۔ کہ ذبیحہ کی کوئی بھی چیز جانور کی بطور اجرت نہیں دے سکتے، گوشت بھی، ہاں گوشت بھی نہیں دے سکتے، کھال بھی نہیں دے سکتے۔ اگر قصائی کہتا ہے 5000 بنتے ہیں، مجھے کھال دو اور 2500 روپے دے دو، جائز نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، ذبیحہ کی کوئی چیز بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ گوشت تو وہ لے کے جاتا ہے، وہ ویسے اضافی لے جائے گا، تھوڑا سا دے دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو بطور اجرت مقرر کرے، ٹھیک ہے، یعنی اجرت کے اندر وہ شامل نہیں کیا جا کہ سکتا۔ 5000 لوں گا اور ساتھ میں 2 کلو گوشت بھی لے کے جاؤں گا، یا یہ لے کے جاؤں گا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک، کچھ بھی ذبیحہ کی کوئی چیز بطور سیری پائے تو اکثر لے کر جاتے ہیں۔ دیکھیں، وہ ایک ہوتا ہے کہ خود مالک کہتا ہے چلو میں اجازت دیتا ہوں، اپنی خوشی سے لے جاؤ، ایک ہے بطور اجرت اس کو مقرر کرنا، طے کرنا، طے نہیں کر سکتے، کرے گا تو یہ جائز نہیں ہے، اس کو منع کر دیں۔ یہ بچے نے پوچھا ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے، اس عید الاضحیٰ کے دن ہمارے ہاں 5:45 پہ فجر ختم ہو رہی ہے اور 6:05 پہ عید کی نماز رکھی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اگر 20 منٹ کا وقفہ درمیان میں دے دیتے ہیں، جیسے فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے اس کے 20 منٹ بعد آپ عید کی نماز کرنا چاہیں، بالکل کر سکتے ہیں، بلا کراہت جائز، اور اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی، جلدی جا کے کر لیں، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ ہمارے عوام الناس میں یہ بات معروف ہے کہ جی جو قربانی خاص طور پہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی آج ہمارا روزہ ہے اور ہم روزہ کھولیں گے بکرے کی یا گائے کی کلیجی سے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ سال میں 5 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں، اور ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ ایک عید الفطر، یعنی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، اور پھر 4 دن یہ 10 ذوالحجہ، 11، 12، 13، ان 4 دنوں میں، اور ایک عید الفطر کا دن، ان 5 دنوں میں سال بھر میں روزہ، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے ہمارے بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں کہ عید الاضحیٰ میں یہ لفظ بھی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے کہ جی ہمارا آج روزہ ہے۔ اس سے بچوں کے اوپر غلط اثر مرتب ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن بھی روزہ رکھنا کچھ سنت ہوگا۔ یہ نہ کہیے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم آج صبح سے قربانی ہونے تک کچھ نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو جب عید الاضحیٰ کا دن ہوتا تھا تو سرکار کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، عید الفطر کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے تو گھر سے کچھ میٹھا وغیرہ کھا کے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس میں ہم ناشتہ وغیرہ نہ کریں، قربانی کا انتظار کریں، جب قربانی کی کلیجی نکلے تو کلیجی کھانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو یوں نہ کہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے، بلکہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس وقت تک کچھ نہیں کھائیں گے جب تک ہمارے قربانی کے جانور کی کلیجی نہیں آ جاتی، اس سے ابتدا کریں گے۔ ہم گائے تو اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتے ہیں، لیکن یوں ہوتا ہے کہ جب گوشت تقسیم کرتے ہیں تو میں بعض اوقات اس میں صدقے کی نیت کر لیتی ہوں کہ چلو میرے بچوں کا صدقہ بھی نکل رہا ہے گوشت کے ساتھ، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا۔ تو چونکہ آپ یہ قربانی کا گوشت ثواب کے لیے ہی دے رہے ہیں، آپ نہ بھی کہتی ہیں صدقہ ہے تو وہ صدقہ ہی ہوتا، تو آپ نے کہہ دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملے گا، قربانی کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کب تک رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ عرب لوگ جو تھے وہ یہ جو ایام آتے تھے قربانی کے، اس میں گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے دھوپ میں، اور سال بھر تک کھاتے رہتے تھے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی محفوظ طریقہ گوشت کو رکھنے کا آپ کے پاس ہے تو جتنے عرصے تک آپ کھائیں۔ پہلے ایسا تھا جب شروع اسلام تھا، یعنی ہجرت کر کے آئے تھے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی بھی قربانی کے گوشت جمع نہ رکھے، سب تقسیم کرو، تو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ پھر سرکار نے کچھ سالوں بعد فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم گوشت اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ تو چونکہ اس میں کوئی کیونکہ پھر لوگ آسودہ حال ہو گئے تھے ماشاءاللہ، اور سب خود قربانیاں کرنے لگ گئے تھے، تو اس لیے سرکار نے پھر گوشت کے رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو اب شریعت نے گویا کہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، آپ رکھنا چاہیں کتنے عرصے تک، جتنے عرصے تک رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ گوشت خراب نہ ہو، جب تک آسانی سے صحیح طریقے سے رکھا جا سکتا ہو۔ خراب ہونے لگے تو اتنے عرصے تک رکھنا مناسب نہیں، نہ اپنے پیٹ میں جائے نہ کسی اور کے پیٹ میں جائے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہوس جو ہے نا، ہوس اور لالچ یہ بری ہوتی ہے۔ بعض اوقات فریج بھر لیتے ہیں، ڈی فریزر اور سب کچھ بھر لیتے ہیں، اور کھایا جاتا نہیں ہے، سڑ جاتا ہے گوشت، پہ اس کو کچرے میں پھینک دیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ کسی بیچارے غریب کے پیٹ میں چلا جائے، اور اتنا ہی رکھیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں ایک مخصوص وقت تک، اور وہ رکھنے کی بہرحال اجازت ہے۔ ایک یہ تکبیرات تشریق کے بارے میں پوچھا ہے کسی نے کہ یہ کیا ہوتی ہے، کب لگاتے ہیں، کب نہیں۔ تو تکبیرات تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ معروف ہے، آپ کہیں سے بھی دیکھیں گے یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کا شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر وہ فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ باقاعدہ قائم کی گئی، اس کے بعد ایک بار لگانا واجب اور 3 بار افضل ہوتا ہے۔ قیدیں دیکھیں، نمبر 1 9 ذوالحجہ، اور پھر 13 کی عصر تک۔ 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے، 9 10 11 12 13 کی عصر تک یہ چلے گی، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر وہ نماز، فرض نماز کی قید سے پتہ چلا کہ وطر کے بعد، نوافل کے بعد یہ، یا سنن کے بعد یہ تکبیر نہیں لگتی ہے، جمعے کے بعد لگے گی کیونکہ ہے۔ اگر وہ کوئی عید کی نماز کے بعد بھی لگانا چاہے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ واجب نماز ہے، لیکن لگا لے کوئی حرج نہیں، ویسے فرض نماز کے بعد کی قید ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر وہ نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا ہوئی، جماعت کے ساتھ ہونے کی قید سے پتہ چلا کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو منفرد پر یہ تکبیر واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ لگا لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ جماعت جو مستحب طور پہ قائم ہوئی، جماعت مستحبہ اسے کہتے ہیں جو باقاعدہ مقرر شدہ امام قائم کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کی جماعت نکل گئی اور آپ 2-4 دوستوں نے جماعت ثانی قائم کی تو اس کے بعد تکبیر لگانا کوئی واجب نہیں ہے، یہ منفرد کے حکم میں سمجھ لیجئے، لیکن لگا لیں تو بہتر ہے، منع بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ہر فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ یعنی مقرر شدہ امام قائم کرتا ہے، اس کے بعد تو تکبیر لگانا واجب ہے، تو ایک بار واجب ہے۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی واجب یا فرض جب پڑھنے کے ذریعے ادا کیا جا رہا ہو تو اتنی آواز ضروری ہوتی ہے کہ اپنے کان سن لیں، تو یہ بلند آواز سے تھوڑا سا کریں، 1 دفعہ واجب اور 3 دفعہ سنت۔ اس میں مرد کی بھی قید ہے، خواتین پہ یہ واجب نہیں ہوتی۔ بعض نے مقیم کی قید لگائی ہے، مسافر پہ واجب نہیں ہے، لیکن مسافر بھی تکبیر لگا لے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ امید ہے کہ آپ مسائل سمجھے ہوں گے۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی بچوں کی طرف سے قربانی کرے تو کر سکتا ہے، دیکھیں نابالغوں کی طرف سے کرنا چاہے تو اجازت بھی درکار نہیں، لیکن بیوی کی طرف سے اور بالغ بچوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت لے لے، پھر ان کی طرف سے بالکل قربانی کر سکتا ہے۔ باہر سے ہوا کہ ہم باہر سے پاکستان میں کسی کو قربانی کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں، لیکن ایام قربانی میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ ہمارے ہاں پہلے 3 دن ختم ہوں گے اور پاکستان میں 1 دن آگے ہے، یعنی وہاں عید کا دن ہوگا تو یہاں ابھی عید سے پہلے ہے، وہاں پہلا دن، یہاں بھی عید شروع نہیں ہوئی، دوسرا دن ہمارا پہلا دن، ان کا تیسرا دن ہمارا دوسرا دن، تو یہاں جو ہمارا تیسرا دن ہوگا ان کی قربانی ختم ہو چکی ہوگی، یعنی ایام قربانی ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب ان کا کیا پوچھنا یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پیسے بھیج دیتے ہیں اور کوئی پاکستان میں تیسرے دن ہماری قربانی کرتا ہے تو گویا کہ ہمارے تو ایام قربانی ختم ہو گئے، تو کیا یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہ ہوگی؟ دیکھیں اس میں 2 جواب ہیں کہ محتاط مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پر جو وکیل ہو وہ قربانی اس دن میں کرے کہ یہاں پر بھی وہ ایام ہوں اور وہاں پر بھی۔ مثال کے طور پہ اگر دوسرے دن کرتے ہیں تو وہاں تیسرا دن ہے، اور اگر پہلے دن کرتے ہیں تو وہاں پر دوسرا دن ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس طرح کریں۔ لیکن اگر یہ تیسرے دن بھی کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ جہاں پر فعل ہو رہا ہوتا ہے وہاں کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا چونکہ یہ فعل یہاں پر کر رہا ہے
تو گویا کہ جو موکل نے اس کو وکیل بنایا، اب یہ موکل تو قربانی نہیں کر رہا، اس نے تمام معاملہ اس کے سپرد کر دیا، تو تمام تر شرعی احکام وکیل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ لہذا اگر یہ تیسرے دن قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی موکل کی طرف سے ہی متصور ہوگی، کیونکہ فعل اب وہاں نہیں ہو رہا کہ ہم یہ کہیں جی 3 دن گزر گئے اب فعل یہاں پر کر رہے ہیں، وہاں کرے گا وہ موکل، 3 دن گزار کر تو نہیں ہوگی قربانی، لیکن یہاں چونکہ بھی ایام چل رہے ہیں تو اس لیے وہ قربانی اس موکل کی طرف سے بالکل قبول کی جائے گی انشاءاللہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن زیادہ محتاط مسئلہ یہی ہے تاکہ ان کو بھی وسوسے نہ آئے کہ پہلے دن کر لیں تو ان کا دوسرا دن، یا دوسرے دن کر لیں تو ان کا تیسرا دن، تو اس طرح دونوں دن میچ ہو جائیں گے اور اس میں کوئی حرج نہیں محسوس ہوگا۔